بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ قضاء الہی اور رضاء الہی میں کیا فرق ہے۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہے زندگی عطا کر دے اور جسے چاہے موت عطا فرما دے۔ یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون کتنی دیر زندہ رہے گا اور کون کب وفات پا جائے گا۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے جس سے ہم سب کو ہمکنار ہونا ہے۔ ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے اور ہم لوگ اکثر بیشتر وفات کے اعلان سنتے رہتے ہیں جو کہ مساجد سے نشر ہوتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب یہ اعلان سنتے ہیں یا کسی کے وفات کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ رضاء الہی سے وفات پا گیا، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کی وفات کا اعلان سن کر کہتے ہیں یہ قضاء الہی سے وفات پا گیا۔ اور ہمارا آج کا گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے کہ رضاء الہی اور قضاء الہی میں کیا فرق ہے۔ کیا ہمیں کسی کی موت کا اعلان سن کر یا اس کی خبر سن کر یہ کہنا چاہیے کہ یہ قضاء الہی سے وفات پا گیا ہے، یا پھر اس طرح کہنا چاہیے کہ یہ رضاء الہی سے وفات پا گیا ہے؟ اگر ناظرین دیکھا جائے تو یہ ان دونوں لفظوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ان دونوں کے معنی بھی الگ الگ ہیں، ان دونوں کے مفہوم بھی الگ الگ ہیں۔ تو اب ہم سب سے پہلے ان کے معنی کی طرف چلتے ہیں کہ ان دونوں کے معنی کیا ہیں۔ سب سے پہلے قضاء کا معنی دیکھتے ہیں۔ قضاء کا معنی ہے تقدیر الہی، نوشتہ الہی، فیصلہ یا کہ حادثہ کے ہوتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں رضا کا معنی جو ڈکشنریوں کے حساب سے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مرضی، خوشنودی اور خوشی کے معنی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اگر ہم ان دونوں الفاظ کا اسلام کے لحاظ سے معنی دیکھیں تو قضاء کا مطلب بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فیصلہ نافذ کرتے ہیں تو اس کو قضاء کہتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کسی فیصلے سے بہت خوش ہوتے ہیں تو اس میں رضا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم اسلام کے حوالے سے اس کو دیکھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں فیصلہ نافذ کرتے ہیں تو اس کو قضاء الہی سے منسوب کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اس کو رضاء الہی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور اب ہم قرآن مجید سے رجوع کرتے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ قرآن پاک میں کس زمرے میں استعمال ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں کچھ قرآن آیات رضا کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں کہ رضا کا معنی قرآن پاک میں کس زمرے میں استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ سورت نمبر 5۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ سورۃ توبہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح سورت نمبر 48۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مجادلہ سورت نمبر 58۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ اور جہاں تک قضا کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں یہ لفظ بھی متعدد بار آیا ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک میں قضا کا لفظ کس زمرے میں استعمال کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا سورت نمبر 34۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ ان تمام آیات سے رضا اور قضا کا مطلب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ رضا سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مراد ہے، جبکہ قضا سے مراد ہے تقدیر کا فیصلہ اور موت ہے۔ قرآن مجید میں لفظ موت کو قضا کے طور پر لیا گیا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص رضا الہی سے وفات پا گیا اور یہ وہ ببانگ دہل فرماتے ہیں، لیکن یہ لفظ غلط ہے کہ وہ شخص رضا الہی سے وفات پا گیا، جبکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ شخص قضاء الہی سے وفات پا گیا ہے۔